جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم، طلعت صاحب سے میرا بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ طلعت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں، کیونکہ فلسطین کے بارے میں جس طریقے سے آپ نے تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر خبر دی، وہ واقعی ہی سب سے بڑی خبر تھی۔ کسی اور اینکر نے اس وقت اس خبر کو یوں نہیں دیا، ان سب کے اپنے پروگرامز تھے، اور مجھے واقعی ہنسی آئی کہ ہمارے لیے پرائورٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں۔ ہم اپنی ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مین خبر ہے اس سے نہیں کریں۔ ہم کس سائٹ پہ جا رہے ہیں اس کا سمجھ نہیں مجھے آتا، اور ہم کس طریقے سے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کائنڈنس کے بارے میں بتا دیں تو وہ بہت مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ جو فزیکل مدد ہے وہ تو اس وقت پاسبل نہیں ہے، جو ان کے رستے ہیں وہ مسدود ہیں، حتیٰ کہ جو مصر جس کا بارڈر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہاں سے رستہ بھی ہے مصر جانے کا، وہ رستہ بھی مسدود کیا ہوا ہے، اور ہر طرف سے تو سیج ہے، تو فزیکلی تو آپ وہاں پر کوئی ایڈ لے کے جا نہیں سکتے۔ جو سمندر کی سائڈ ہے وہاں پر تو انہوں نے کوارنٹین لگایا ہوا تو بہت عرصے سے ہے، تو وہاں پر تو ایڈ پہنچانا جو ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل اس وقت ہے۔ جو اقوام متحدہ کے 2 ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں کیسے پہنچتی ہوں گی، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جو ارد گرد کے ممالک کے، جس طرح سیریا کا جو ایئرپورٹ تھا جہاں سے آپ چیزیں بھجوا سکتے ہیں یا اڑا کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جا سکتے ہیں، وہ بنیادی طور پر وار زون کا حصہ بن گیا، وہ ڈس فنکشنل ہو گیا۔ لبنان سے آپ بھجوا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ویسٹ بینک کی طرف ہے، اور غازہ جو ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر ہے، تو اس وقت فزیکلی تو پاسبل نہیں ہے جی۔ ہم بس یہی کر سکتے ہیں کہ انتظار کریں اس موقع کا کہ جب یہ بلا جو چپٹی ہوئی ہے فلسطینیوں کو، اس کا پنجہ جو ہے وہ کم ہو، کمزور ہو، تو پھر فزیکلی آپ لے جا پائیں۔ بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے رابطہ کیا ہے، تو جو ہم نے پوچھ پرتیت کی ہے اس کے نتیجے میں یہی جواب بنتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، اسلام آباد سے شہزاد بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ نے ایک تبصرہ کیا ہے خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت فٹ ہو گئے ہیں جسمانی طور پہ، اور ان کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد دوبارہ۔ تو آیا ان کا ایمان مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ضمیر ہے وہ بھی ان کو جھنجھوڑ رہا ہے یا نہیں جھنجھوڑ رہا؟ کہ غزہ کے اوپر بھی بات کر لیتے اس ٹویٹ میں، انہوں نے غزہ کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اور شاید ان کے پر جلتے ہیں وہاں پہ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے۔ آپ کا تجزیہ اس بارے میں کیا ہے؟ آپ پلیز بتائیے گا، تھینک یو۔ آئی ڈونٹ نو جی انہوں نے غزہ پہ ٹویٹ کیوں نہیں کیا، وہ تعلق واسطہ ان کا ہے گولڈ سمتھس کے ساتھ، اور گولڈ سمتھس کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کے جو زائنسٹ ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے سپورٹ بیس نہیں بنائی۔ جب لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بات کری، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے سپورٹ بیس نہیں بنائی۔ ہم نے نہیں عمران خان کو کہا تھا کہ اس کو بطور سسرال چنیں، ہم نے نہیں عمران خان کو کہا تھا کہ ان گھروں کے اندر اپنے بچوں کو پالیں جن کا اتنا گہرا سٹرکچرڈ نظریاتی تعلق ہے جیوش لابی کے ساتھ، اور اس کے اندر بہت سارے جو زائنسٹ ہیں ان کے ساتھ۔ تو شاید اس وجہ سے نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے ان کی ترجیحات کے اندر نہیں ہو۔ ان کے ضمیر کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے خیال کے مطابق۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی بہنوں کی باتیں سنیں، وہ تو سمجھتی ہیں جی کہ وہ بالکل راہ راست پہ ہیں، اور انہوں نے باکمال کام کیا ہے، اور وہ تو نیک ترین شخص ہے، اس سے اچھا تو بندہ پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو جن کا اپنے بارے میں، اور یہ عمران خان کا اپنے بارے میں یہی خیال ہے، جن کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو، تو وہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ضمیر جاگا، وہ کہتے ہیں میرا ضمیر تو کب سے جاگ رہا ہے، ضمیر تو آپ کے سو رہے ہیں کیونکہ آپ اس قسم کے سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کی نظر میں یہ اکنالجمنٹ کرنا کہ ان سے کوئی ماضی میں غلطی ہوئی تھی، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غلطی کرتے ہی نہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی مانی گئی ہے، کہاں مانی گئی ہے؟ یہ تو پھر بھی اسی طرح جواب دیں ہیں، مانی تب جاتی کہ یہ جو وہ اس کو چیف جسٹس جو گلزارہ تھا، اور اس کے بعد ثاقب نثار اور کھوسا اور بندیال کو کٹہرے میں لاتے، باجوے کو کٹہرے میں لاتے، اور بالادستی تب تک نہیں مانی جائے گی جب تک سیاستدان شیخ رشید، چودھری برادران اور مشاہد حسین سید جیسے لوگ کرداروں کو
और दुरानी जो फिर रहा है, इनको कटहरे में जो इनको मतलब कि इनका मुहासमा नहीं करेंगे तो ये पार्लियामेंट को सावरन नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये बालादस्ती वाला जवाब आपने खुद ही दे दिया। बालादस्ती इन हालात के अंदर ज़बरदस्ती तो नहीं करवाई जा सकती ना जी। वो तो जितना आपको मिले उसी के ऊपर शुक्र करना चाहिए, लेकिन अपना विजन ज़रा ब्रॉड रखना चाहिए। और ये भी आपने दुरुस्त फरमाया कि बालादस्ती पार्लियामेंट की हतमी नहीं हुई। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये भी बताया कि 3 में से दो शिकें मानी गई, एक शिक नहीं मानी गई। तो जब आप पार्लियामान के कानून को क्वालिफाइड अंदाज से इंडोर्स करते हैं और पास करते हैं तो बालादस्ती तो आपने ना मानी ना, हतमी तौर पर नहीं मानी। लेकिन हम तो सिर्फ मवाजना कर रहे हैं उस कोर्ट के रवैये के साथ जो पहले प्रिवेल कर रहा था। उसके तनाज़ुर में देखें तो आपको बालादस्ती लगती है, मानना लगता है। चीफ जस्टिस ने अल्फाज भी ऐसे ही अदा किए। बाकी न जाने क्यों शेख रशीद और मुशाहिद हुसैन को आपने एक ही ब्रैकेट में रख दिया। अब इसके ऊपर मुशाहिद साहब का हमें मेरे ख्याल में रद्द अमल चाहिए होगा। अपनी क्लिनजिंग की ज़रूरत है। बहरहाल आई एग्री विद यू, अगर आपने अपने अंदर हालात ठीक नहीं किए तो फिर बाहर के अदारे तो ज़ोर मारते रहेंगे ना जी। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, क्या हाल है? मोहम्मद तुफैल ख़ान बात कर रहा हूँ, डरे इस्माइल ख़ान। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो आवाम को लाइव दिखाया है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, इसका कोई दूसरा फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने जजेस को आवाम के सामने पेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को आवाम के सामने पेश कर दिया है कि कौन किस तरफ है, कौन आईन पाकिस्तान के साथ है और कौन आईन पाकिस्तान नहीं बल्कि अपने मफादात के साथ है। दूसरी बात ये करनी थी कि जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी है, ये मैंने पूरी कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग देखी है, उसमें उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है मुझसे गलती हुई है। मैंने यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे सर्च किया कि उनका कोई कमेंट आया हो, कोई सवाल आया हो, कोई उसके साथ उन्होंने मकालमा किया हो वकीलों के साथ, मुझे एक भी नहीं मिला। तो ऐसे जज होते हैं जो मतलब उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, तो ऐसे लोगों को फिर केस के फैसले में शामिल ही क्यों करते हैं? इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, जो लाइव ब्रॉडकास्ट है ना जी, ये एक पानी के बहाव की तरह है। लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। कुछ इसमें से कौसे कज़ा बनता हुआ देखता है, कुछ इसके अंदर से मछलियाँ तलाश कर रहा होता है, कुछ अपने हाथ धो रहा होता है, किसी ने पाँव डाले हुए होते हैं, कोई दूर से खड़ा नज़ारा ले रहा होता है। तो बहता हुआ पानी है। तो आपने इसमें से जो चीज़ें तलाश की हैं वो आपका अपना हुस्न नज़र है। और दुरुस्त आपने कहा कि इन अ वे पब्लिक एजुकेशन तो है। जज साहिबान आइन की मुख्तलिफ शिकों की मुख्तलिफ तशरीहात कर सकते हैं और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। कोर्ट के अंदर आइनी डिबेट के अंदर डिवीज़न जो है इट इज़ वेरी यूजुअल, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। पहली मरतबा हमें इन अ फेस नज़र आया तो इस वजह से अजीब लग रहा होगा, लेकिन कोर्ट्स के अंदर होता है ऐसे। हमारे यहाँ पे उसके कोई सियासी सयाक व सबाक है जिसकी वजह से ये डिवीज़न हमें ज़्यादा ख़तरनाक लगती है, लेकिन ये आइनी तशरीह के ऊपर अगर डिवीज़न है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस वजह से डाइसेंटिंग नोट्स भी आते हैं। जज का बोलना ज़रूरी नहीं है उसके फ़ैसले में शमूलियत के लिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जज खामोश रह सकता है। इनफैक्ट अच्छे जजेस के बारे में बाज़ औक़ात कहा जाता है कि दे शुड ओनली स्पीक थ्रू देयर डिसीजंस, वैसे उनको बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे एक मिजाज बन गया कि जब तक कोई जज बात ना करे तो वो जज लगता नहीं है। ये अब नई एक ट्रेंड निकल आया और नई एक रिवायत बन गई है। मेरे नहीं ख्याल कि जज साहिबान को परखने का ये मयार होना चाहिए कि कौन कितना बोलता है। हो सकता है कि फ़ैसले के अंदर वो ऐसी दानिशमंदी का मुजाहरा करें जो बोले हुए अल्फाज में नज़र ना आए, तो उसके बारे में परेशान नहीं हो। इसको मयार बना के किसी जज को किसी फ़ैसले के अंदर या बाहर या बेंच का हिस्सा बनाना या ना बनाना वो तय नहीं किया जा सकता। तलत भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी जो फ़िज़ा है और अभी जो फेवरेट है वो तो बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं है, आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो कौम के जो लोग हैं वो सारे इमरान ख़ान की तरफ है। सब सपोर्ट इमरान ख़ान की तरफ है।
اس میں تو کوئی دو رائے بھی نہیں ہو سکتا. اس میں ایک ہی رائے ہے کہ سپورٹ سب عمران خان کا ہے. تو آپ کیا دیکھ سکتے ہیں اگر یہ سپورٹ تو کسی بھی ایسے عثمان ڈار آ جائے یا کوئی اور بھی آ جائے ویڈیو پیغام ایسے 100 نہیں 200 دفعہ دے دے تو کیا یہ سب لوگ مان جائیں گے؟ مجھے تو ناممکن لگتا ہے. لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں سے عمران خان یہ لوگ کیسے نکالیں گے؟ چلو قانونی طور پر یا الیکشن میں اجازت نہیں دیں گے یہ تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس پاور ہے، لیکن لوگوں کو دلوں سے کیسے نکالیں؟ اب اس میں جواب کی گنجائش ہی کوئی نہیں بنتی. جب سارے لوگوں کو پسند ہے تو پھر میں اس کا دوسرا جواب آپ کو کیا دوں؟ جب ان تمام چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ اگر وہ دل کے اندر رہتا ہے تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ تو آپ دراصل چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے اگر ایسے ہے تو گڈ لک ٹو یو. آپ کے سوال میں میرے پاس کو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے گنجائش چھوڑی نہیں ہے. گنجائش تو وہیں ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ کوئی کرید رہے ہوں چیز. جب آپ کو خود ہی پتہ ہے تمام سوالوں کے جوابات کا کہ کتنا وہ پاپولر ہے، کتنی اس کی سپورٹ ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر دو رائے نہیں ہو سکتی. جب دو رائے نہیں ہو سکتی تو آپ نے سوال کیوں بھیجا ہے ایسے؟